دوسرا سب سے گندا اور گھٹیا ذلیل اور غلیظ حرکت، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو فضیل احمد ناصری کے اوپر، فرشتوں کی لعنت ہو فضیل احمد ناصری کے اوپر، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو فضیل احمد ناصری کے اوپر اور عبدالحکیم کے صاحب کے اوپر بھی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کام اسرائیل کے اندر اس کا مرکز کیوں ہے، اسرائیل کے اندر اس کا مرکز کیوں ہے، اور گویا کہ تاثر دینا چاہا کہ اسرائیل کے اندر دعوت و تبلیغ والوں کا مرکز اور صرف قادیانیوں کا ہی مرکز ہے۔ نری جہالت ہے، ان کو جغرافی اور علم کچھ ہے ہی نہیں دنیا کی پولیٹکس کا۔ اتنا گندا الزام ہے، لعنت ہو تمہارے اوپر، لعنت ہو اللہ کی، لعنت ہو فرشتوں کی، لعنت ہو تمام انسانوں کی۔ اتنا سنگین الزام یہ شیطان فضیل احمد ناصری لگا رہا ہے۔ اگر اس کو کہا کہ بھئی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، جتنا یہ ویڈیو چلے گا تیری جگہ ہسائی ہوگی، تو ذلیل ہوگا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، تو بجائے شرمندہ ہونے کے اس بات کو تم اہل اللہ کی جماعت، جس کام کو اہل اللہ کی مدارس کی تصدیق حاصل ہے اس کے بارے میں یہ کر رہے ہو کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ یہود نصارہ کا ایجنٹ ہے، اس کو کیوں کام کرنے دے رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، آج یوسف واپی بزبان خود یہ کہتا ہے میں جاہل ہوں۔ آج اس نے مولانا سید فضیل احمد ناصری کی شان میں گستاخی کی، ان کو شیطان کہا۔ اب میں نام کو واضح کر دے رہا ہوں اس لیے کہ بڑی شخصیت ہیں جن کی حفاظت کرنا ان کی متعلقین کا جو ہے وہ حق بنتا ہے۔ اب یوسف واپی جو ہیں جاہل ہیں، اب ان کو کیا بتائیں، یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور مسائل میں لوگوں کو ادھر ادھر الجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن کی آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، معرف القرآن جلد دوم صفحہ 34 میں وہ اولو العلم کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی شفیع صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تیسری شہادت اہل علم کی ہے کہ اہل علم سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں اور عام علماء اسلام ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سامعین، و اولو العلم سے مراد علماء کرام ہیں، علماء اسلام ہیں انبیاء کے بعد۔ اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل الذکر سے مراد کیا ہیں؟ علماء ہیں، قرآن کو جاننے والے۔ ذکر اللہ کا قرآن ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد ایک جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، و اولو الامر سے مراد علماء حکام بھی ہیں اور علماء کرام بھی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کھول کر ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں علماء کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ نے خود ان کی شہادت کو اپنی شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اب حدیث کی طرف چلیے، صحیح حدیث جو بہت مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو اب یوسف واپی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جمہور سلف صالحین کے جو ہے تشریحات کو نقل کرنے والے، تفسیر کو نقل کرنے والے، حدیث کو نقل کرنے والے علماء پر اپنی زبان سے، اپنی بد زبانی سے جو ہے وہ گستاخانہ الفاظ گھڑتے ہوئے یہاں تک کہ شیطان بھی کہہ دیا انہوں نے۔ اب میں جو لعن طعن کر رہے ہیں، شیطان کہہ کر لعن طعن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اب آپ کو میں دارالعلوم بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پڑھ دے رہا ہوں کہ لعن طعن کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ علماء پر جو اہل علم یعنی کہ علماء کرام پر لعن طعن کرنے والے کا حال کیا ہوگا۔
علماء کی توہین کرنا، یہ کسی عالم کی توہین کرنا، یہاں تک کہ کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ لعن طعن نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ اہل علم کے پاس جا کر خود تحقیق کرنے، مسلمان پر جو ہے لعنت نہیں بھیج سکتے. اور اب آگے میں فتوے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اہل علم کی بے حرمتی گمراہی اور خدا کی دشمنی مول لینے کا سبب ہے. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ کسی بھی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، اور علماء اکرام کی برائی کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھانا ہے. یعنی علماء کی غیبت یا برائی کی صورت میں محرومی اور تباہی تقریباً یقینی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ ایک عقل مند شخص 3 طرح کے لوگوں کی بے قدری نہ کرے. یہاں پر عقل مند شخص کو کہہ رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں کہ علماء کی بے قدری نہ کرے، حکمرانوں کی بے قدری نہ کرے، اور اپنے مسلمان بھائی کی بے قدری نہ کرے. جو شخص بھی علماء کی بے قدری کرے گا وہ اخروی زندگی سے محروم رہے گا. جو شخص بھی حکمرانوں کی بے قدری کرے گا وہ دنیاوی زندگی سے محروم رہے گا، اور جو شخص بھی اپنے بھائی کی بے قدری کرے گا وہ اچھے اخلاق و کردار سے محروم رہے گا. یہ ہو گیا دارالعلوم جو ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، تبلیغی جماعت کے اندر ایسی گمراہیاں پھیل چکی ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے کہ ان کی گمراہیوں کو ٹھیک کر سکے. یہاں تک کہ جماعتی علماء اس لیے کہتا ہوں کہ جو جماعت سے منسلک علماء ہیں وہ لوگ ان کو امر بالمعروف کا صحیح مطلب نہیں بتاتے. میں نے اس میں رہ کر دیکھ لیا ہوں، میں صحیح بات یا غلط بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو علماء جانتے ہوئے کچھ نہیں کہتے. وجہ اس کی کہ یہ صرف دین کا کام کر رہے ہیں، یا کوئی ذاتی مفاد ہو یا کوئی دباؤ ہو، یہ تینوں چیزیں لے سکتے ہیں. اب مولانا سید فضل احمد ناصری اور دیگر علماء، سید یونس قاسمی صاحب، تو یہ علماء سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر دوسرے علماء جو مروجہ جماعت الیاسی تحریک کی گمراہیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو سمجھائیں، یا سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تشریحات کرتے ہیں کس روح سے، شریعت کی روح سے، کہ امر بالمعروف یہ ہے، نہی عن المنکر یہ ہے. امر بالمعروف جو ہے یہ ان کے یہاں نہی عن المنکر ہے ہی نہیں. یہ خود کہتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں کہتے ہیں کہ امر بالمعروف ہمارے یہاں ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا بڑا غلو ہو گیا. اب آئیے امر بالمعروف کی طرف. یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس پڑھیں گے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ اس کی آیت کے تحت آئیں گے یا نہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر پڑھیں گے، یہ اس طرح اس کے مصداق ہیں یا نہیں ان کو معلوم نہیں. کیسے؟ یہ جہاد کی آیات، جہاد کی احادیث اور دیگر من گھڑت روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتساب سے بیان کرتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر حدیث سنا دیتا ہوں جو تواتر درجے کی حدیث ہے. ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ان کو کہا جاتا رہا ہے، بیشتر علماء اکرام نے کہا ہے کہ فلاں روایت من گھڑت ہے. پچھلی آڈیوز میں نے بتا دیا تھا. اور دارالعلوم دیوبند خود ان کے خلاف کہتا ہے. کچھ کو تو جاہل جپٹ کہتا ہے جو حد سے تجاوز کر کے مسائل میں ادھر ادھر کر کے اپنے افکار و نظریات گھڑ کر پیش کرتے ہیں اپنی تقریرات میں. ان کو جاہل جپٹ کہتا ہے. کوئی دلیل، کسی کو اگر دلیل چاہیے تو میرے سے مانگ لینا. تو یہ
پہلے تو تفسیر نزاکت کا کام، 15 علوم حاصل کرنے کے بعد تفسیر کا جو ہے تفسیر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ احادیث آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھیے، 80,000 استاد ہیں ان کے۔ محدث بننا اتنا چھوٹا کام نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پر چلا ہے بزبان خود یوسف واپی اپنے آپ کو جاہل کہنے والا علماء کرام کو سمجھانے کہ آپ دعوت کے کام کے جو ہیں وہ خلاف بول رہے ہیں، ہمیں یہاں سے تائید حاصل وہاں سے تائید حاصل، یہ خود تشریح کر کے اب جماعت کی پول کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ اب وہی تو دوبارہ میں پیچھے آ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ارشاد مبارک کا مفہوم کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو وہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے علماء کرام کام کرتے ہیں کہ فلاں روایت من گھڑت ہے، فلاں روایت ثابت نہیں ہے، فلاں روایت منکر ہے، اس کو بیان اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کرو۔ تو یوسف واپی جو ہے اس پر کام نہیں کرتے بلکہ علماء پر کام کر رہے ہیں، مجھے علماء سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ مروجہ جماعت ہی کے ذریعے سے، مروجہ جماعت ہی میں گھس کر، مروجہ جماعت ہی کا سہارا لے کر اور دارالعلوم دیوبند کا ہی سہارا لے کر غلط ترجمانی کہ فلاں علماء ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ اس نے ثابت نہیں کیا، بس صرف اور صرف یہ اپنی عقل سے بتا رہا ہے اور اپنی عقل کی تشریح کر رہا ہے، اپنے عقل کا غلام ہے۔ اب جو ہے مروجہ جماعت میں تفسیر، قرآن کی آیتوں کی تفسیر جو ہے تحریفات کے ساتھ بیان ہوتی ہیں، غلو کے ساتھ بیان ہوتی ہیں، بولنے پر رکتے نہیں، کچھ کا تو حال ایسا ہی ہو چکا۔ اب احادیث، فضائل، واقعات جہاد کی بیان ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ علماء کرام روکتے ہیں۔ دارالعلوم خود ناجائز کہتا ہے، تحریف کے زمرے میں آتے ہیں، یہ کہتا ہے اس کو نہ بیان کرنا ہے، یہ کہتا ہے۔ اب اسی کی ترجمانی مولانا فضیل احمد ناصری صاحب بھی کر رہے تھے، تو یہ جو ہے ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اب دوسرے علماء بھی کر رہے ہیں اور مولانا فضیل احمد ناصری سب سے آگے ہیں، تو ان کی معتبر آدمی اپنی شہرت کا صحیح استعمال کر رہا ہے نا بھائی، کہیں انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ وہ مروجہ جماعت کے بارے میں تبلیغی جماعت کہہ کے، حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ جماعت نہیں مانتے اس کو، اور فضل احمد ناصری اس کو بھی تبلیغی جماعت کہہ کر کہہ رہے ہیں، کیونکہ مشہور ہو گئی ہے نا اس نام سے، لیکن حقیقت سے دیکھا جائے تو یہ کچھ نہیں ہے، بس ایک دین کا شعبہ ہے۔ تو یہاں پر یوسف واپی علماء پر کیوں بھونک رہا ہے، یہ کرنا کیا چاہتا ہے، ہمیں اس کا علم پورا نہیں ہے۔ بس یہ جس طریقے سے علماء پر اپنی بھوکلاہٹ کر رہا ہے، اگر یہ نہیں اپنے آپ کو روکتے ہوئے نہیں روکا اور جو غلطی کیا ہے اس پر ندامت کرتے ہوئے اللہ کے پاس توبہ کے ساتھ توبہ نہیں کیا تو پتہ نہیں اس کی اخروی زندگی اجڑ جائے گی بھائی، اخروی زندگی اجڑ جائے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگوں سے سنا ہے علماء کی گستاخی کرنے والے کفر کی حالت میں اندیشہ ہے کہ کفر پر موت آئے اس کی۔ تو میں آخری میں دعوت دیتا ہوں اس یوسف واپی جاہل کو، بزبان خود یہ جاہل ہے، کہ مولانا سید فضیل احمد ناصری سے جو ہے سب سے پہلے اللہ کے یہاں رجوع کریں، توبہ کریں پوری ندامت کے ساتھ، آخر میں جو ہے وہ مولانا فضیل احمد ناصری کو خود فون کر کے جو ہے وہ معافی مانگے اور علماء کو اپنا کام کرنے دیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، تم دعوت و تبلیغ کا مطلب نہیں جانتے یوسف واپی، اگر تم ایک فتنہ بن رہے ہو، یہ مروجہ جماعت میں کچھ لوگ فتنہ بن رہے ہیں، اندر گھس گئے ہیں، دعوت و تبلیغ صرف اور صرف الیاس صاحب کے ایجاد کردہ طریقے کو مانتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ خود جا کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کیوں نہیں پڑھتے؟ جاؤ، منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات مولانا الیاس میں کہا ہے، مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں میری حیثیت ایک عام مومن جیسی ہے، تو ان کو ایک مومن مانتے ہوئے ان کی بات کو جا کر جو ہے پرکھو، قرآن و حدیث پر اہل الذکر کے پاس جاؤ، وہ اولو العلم کے تحت اہل علم کے پاس جاؤ،
وہ اولو الامر کے تحت عالم دین کے پاس جاؤ، جا کر پوچھو کہ مولانا الیاس ہو یا کسی کی بات ہو مروجہ جماعت میں، یہ صحیح ہے شریعت کی روح سے یا غلط ہے؟ تمہارے یہاں نہ دارالفتہ ہے، نہ کوئی مدرسہ جیسا نظام، فضائل اعمال فضائل اعمال اور منتخب احادیث حیات الصحابہ، اس میں کون سے مسائل ہیں؟ دعوت و تبلیغ کا اصل مصداق جو ہے سب سے پہلے علماء ہیں۔ دین کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، علماء اعلیٰ درجے کی کرتے ہیں اور تم مباح درجے کی کرتے ہو، تو تمہاری دعوت و تبلیغ میں بہت فرق ہے۔ تم خانقاہ کے لیول کو بھی نہیں جاتے، یہاں تک کہ مکتب کے لیول کو بھی نہیں جا سکتے۔ تو جا کر ان سے سیکھو اور فتنہ مت بنو، اور فتنہ جب بننے کا اندیشہ ہو تو مولانا یوسف لدھیانوی کا فتویٰ یاد کر لو۔ تم جماعت میں نکل کر اگرچہ تمہارا ذہن جو ہے علماء کے خلاف بن رہا ہے، تو تمہارا جماعت میں جانا حرام ہو چکا۔ جا کر دیکھو مولانا یوسف لدھیانوی کی فتاویٰ اٹھا کر دیکھو۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تم خود جا کر، اور دیگر اس نے آج میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس آدمی نے آج جو ہے باقاعدہ بہت دوسرے مسائل پر بھی چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ مستورات کے معاملے پر میں چاہ رہا تھا کہ اس کو کل بیان کروں، لیکن اللہ نے توفیق دے دیا ہے کہ آج ہی بیان کر دوں۔ یہ مستورات کے معاملے میں جو ہے وہ پہلے بھی غلط سلط بک چکا۔ یہ کہہ رہا تھا آج کہ قرآن کی آیت اجتہاد کرنے والوں کے پاس روکنے کے لیے نہیں ہے۔ میں آج صرف آخر میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، کل اس کا خلاصہ کروں گا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، اور ہمارے پاس 2023 کے تمام فتاویٰ اور دارالعلوم کا مظاہر العلوم کا متفقہ فیصلہ، اجماعی فیصلہ، یہ پورے کا پورا انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے جو ہے یہ کسی کے ذاتی رجحانات والے جائز والے فتوے اٹھا کر جو ہے جائز قرار مت دو۔ ذاتی رجحانات نہیں چلیں گے شریعت میں، سمجھے بات کو، یہ غلط اقتباسات ہیں شریعت کی طرف۔ تو عادل لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کو مانو۔ عادل لوگ پتہ ہے نا، میں نے بتا دیا تھا، جو اس علم کو عادل لوگ حاصل کریں گے اور جاہلوں کی تعویلات کو دور کریں گے، یہی مفہوم ہے حدیث کا۔ فقط والسلام۔ ایک بات عرض کر دوں یوسف پاپی، غور سے سمجھ لو۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص یعنی جو تنظیم و تحریک عوام الناس کو علماء سے کاٹے، مدارس سے کاٹے، یہ یہودی تنظیم ہے۔ تو تم مروجہ جماعت میں گھس کر کیا تاثر دینا چاہتے ہو؟ دارالعلوم دیوبند سے کاٹ کر کیا ملے گا تمہیں؟ علماء حق سے کاٹ کر کیا ملے گا؟ یہ جاہلانہ رویہ، گستاخانہ الفاظ علماء کرام کی شان میں، یہ تمہاری اخروی زندگی کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ کے یہاں توبہ کرو، اور جن کی گستاخی کی ہے ان سے معافی مانگو۔